مرد اور عورت کے درمیان 8 قسم کا لگاؤ ہوتا ہے اور ہر لگاؤ سے انسان کو ایک خاص قسم کی طاقت ملتی ہے۔ پہلا تعلق خیال کا ہے۔ جب کسی کا خیال دماغ میں بس جاتا ہے اور نکالے نہیں نکلتا تو اسے سمرنا کہتے ہیں۔ جب اس تعلق کا ذکر کسی سے کیا تو یہ دوسری سٹیج ہے۔ عورت ذات کی صحبت میں رہنا تیسرا تعلق ہے۔ عورتوں کے ساتھ ہنسی دل لگی چوتھا۔ عورت سے دلی گفتگو کرنا پانچویں سٹیج ہے۔ اس کے بعد جسمانی تعلق کی آرزو چھٹی حالت ہے۔ اس آرزو کو ارادے سے پختہ کرنا ساتواں تعلق ہے۔ اور آخری اور مکمل سیڑھی وہ ہے جب مرد اور عورت ملاپ کرتے ہیں۔ مرد کی قوت بجلی سے مشابہ ہے، عورت کی طاقت مقناطیسی ہے۔ اگر مرد جسمانی تعلق کے وقت اپنے اوپر مکمل کنٹرول رکھے تو وہ عورت کی طاقت کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے۔ جیسے پانی اونچی سطح سے نیچے کی سطح کی طرف اس وقت تک بہتا رہتا ہے جب تک دونوں پانیوں کی سطح برابر نہ ہو جائے۔ مرد اور عورت کی جسمانی تعلق کا بھی یہی حال ہے۔ قوت دونوں میں اس وقت تک ریلیز ہوتی ہے جب تک دونوں کی سطح برابر نہ ہو جائے۔ ہر شخص کے اندر ایک چھوٹا سا رب چھپا ہوا ہے جو چاہتا ہے کہ زندگی میں اسے ایک سچا پجاری، ایک صادق عابد اور ایک سر ہتھیلی پر رکھنے والا عاشق مل جائے۔ خوبی وہ چیز ہے جس پر انسان اعتماد کرتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ خوبی اس کی اصل اچھائیوں کو کھانے لگتی ہے۔ اسی خوبی کی وجہ سے اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ اسی خوبی کے باعث وہ انسانیت سے گرنے لگتا ہے۔ فرد، قومیں سب اپنی خوبی کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں۔ عورت اور ریاضت یہ دونوں کھلی دشمن ہیں اور پھر بھی ایک دوسرے کے تعاقب میں رہتی ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ محبت اور جنس دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ جنس افزائش نسل کے لیے حرکت میں آتی ہے اور محبت روح کی نشو و نما کے لیے۔ محبت پانے والا کبھی اس بات پر تو مطمئن نہیں ہو جاتا کہ اسے ایک دن کے لیے مکمل طور پر ایک شخص کی محبت حاصل ہوئی تھی۔ محبت تو ہر دن کے ساتھ ادا چاہتی ہے۔ جب تک روز اس تصویر میں رنگ نہ بھرو، تصویر فیڈ کرنے لگتی ہے۔ روز سورج نہ چڑھے تو دن نہیں ہوتا۔ اسی طرح روز محبت کا آفتاب طلوع نہ ہو، رات رہتی ہے۔ زمین کا ہر قطعہ سورج کیوں مانگتا ہے؟ جس شخص سے محبت ملے ہمیشہ اسی کے پاس رہنے کو کیوں جی چاہتا ہے؟